میری گفتگو کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان امیت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر مقام کو اس انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب ذوالجلال نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو شانیں عطا کی ہیں ان میں سے ہر مقام اور آپ کی ہر شان بے مثل اور بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں اور آپ کی شانوں کو سمجھنے کے لیے دل کے اندر ادب رسول اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے۔ جو عظمتیں جو شانیں خلق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی، ان میں آپ کا ایک منصب ہے امی ہونا، اور امی ہونا یہ اتنا عظیم منصب ہے کہ اس میں کئی لحاظ سے رب ذوالجلال نے عظمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جس مقام پر رب ذوالجلال نے آپ کے منصب امیت کو بیان کیا تو وہ مقام مدح ہے، مقام تعریف ہے، اور مقام تعریف کے اندر اگر کسی لفظ کو بیان کیا جائے تو کبھی بھی اس لفظ کا حقیر معنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ مقام دلالت کرتا ہے کہ یہاں جو لفظ بیان کیا جا رہا ہے اس میں رب ذوالجلال نے بے پناہ عظمتیں اور بے پناہ برکتیں رکھی ہیں۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک مفتی نام نہاد سکالر اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منصب امیت کو بڑی حقارت اور بڑے حقیر لفظوں کے اندر بیان کیا۔ اس کی پوری تقریر کے اندر صرف قرآن کی گستاخی نہیں بلکہ قرآن کی گستاخی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بھی بہت بڑی گستاخی اس کی تقریر میں موجود ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے ساتھ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی شان میں بھی گستاخی کی گئی، اور اس سے بھی بڑی کہ رب ذوالجلال کی شان میں بھی گستاخی ہوئی۔ ابھی میں اس کے الفاظ ہو بہو جو اس نے کہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آپ خود یہ فیصلہ کریں گے، اور پھر اس کے جو رجوع آئے ہیں وہ ویڈیو بنا کے جو اب سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہا ہے اپنے رجوع کی، وہ ساری صورتحال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کی گستاخی کس لحاظ سے ہے اور پھر اس کا رجوع جو ہے وہ کس لیول کا ہے۔ تو خلق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عظمتیں شانیں دی ہیں، محبت اور ادب کے بغیر حضور کی عظمتوں کا بیان ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ مغز قرآن روح ایمان، قرآن مجید فرقان حمید کی لذت اور چاشنی اور قرآن کا مغز روح ایمان، اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت جان دین، دین کی جان، یہ بندے کو یہ ساری چیزیں اس وقت میسر آتی ہیں ہست حب رحمت للعالمین جب دل کے اندر حضور کی محبت موجود ہو۔ اگر حضور کا ادب نہیں، حضور کی محبت نہیں، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ اسے ایمان کی لذت ملتی ہے۔ اگرچہ وہ حلیہ
مسلمانوں والا بنا لے، وہ اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہلا لے، وہ درس قرآن بھی دے، لیکن وہ قرآن کی روح تک نہیں پہنچ سکتا جب تک دل کے اندر حضور کی محبت موجود نہ ہو۔ قرآن اس بات کا خود گواہ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر درس قرآن دینا یہ حق ہونے کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا، بہت سے ایسے ہوں گے جو درس قرآن دیتے ہوں گے پھر بھی گمراہ ہوں گے۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، بہت سے ایسے جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے، حالانکہ قرآن کا کام تو ہدایت دینا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے بہت سے ایسے ہیں قرآن بھی پڑھیں گے پھر بھی گمراہ ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہیں قرآن پڑھیں گے اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے نچوڑ نکالا کہ قرآن ہدایت کنہیں دیتا ہے، تو فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ حضور کی پیار، حضور کی محبت، حضور کا پیار اگر سینے میں رکھ کے قرآن پڑھو گے تو پھر قرآن گمراہی کی طرف لے کے نہیں جائے گا، بلکہ قرآن جہاں بھی بیٹھ کے پڑھو قرآن تمہیں اجالے بانٹے گا۔ سب سے پہلے اس موضوع کو سمجھنے اور سننے سے پہلے جو لفظ امی ہے اس کا معنی اور مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ لفظ امی جو حضور کے بارے میں بولا گیا، اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا عظیم منصب ہے، تو امی کا معنی کیا ہے؟ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اس زمانے میں، اس دور میں جس ذات کے نام زیادہ ہوتے تو زیادہ نام اس ذات کی عظمت پر اور اس کے مقام پر دلالت کرتے۔ جس طرح خلق کائنات جل جلالہ کا ذاتی نام تو ایک ہے اللہ، لیکن رب ذوالجلال کے صفاتی نام بہت سے ہیں، تو ناموں کی کثرت اس ذات کی عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ذات بہت بڑی ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذاتی نام محمد ہے، احمد ہے۔ زمین پہ حضور کا نام ذاتی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانوں پہ آپ کا نام احمد ہے، لیکن آپ کے صفاتی نام بہت سے ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں سے آپ کا ایک نام امی ہے۔ امی یہ سے مشتق ہے امن سے، اور امن کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے اصل۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امی اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے چونکہ آپ پوری کائنات کی اصل ہیں۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنے نور سے آپ کے نور کو پیدا کیا، اور پھر آپ کے نور سے آگے پوری کائنات بنی۔ چونکہ آپ پوری کائنات کی اصل ہیں تو اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے کہ آپ پوری کائنات کا مرکز اور محور اور پوری کائنات کی اصل ہیں۔ امی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ امی اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی جبلت اولا پہ برقرار رہے، یعنی جس جبلت پہ وہ پیدا ہوا اسی جبلت پہ رہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہو تو وہ لکھتا ہوا پیدا نہیں ہوتا، تو جبلت اولا یعنی جو پوری زندگی اپنی جبلت اولا پر ہی برقرار رہے، کہ جو نہ لکھے نہ پڑھے، اس انداز میں اپنی جبلت اولا پر برقرار رہے، قائم رہے، اسے بھی ان معنوں میں امی کہا جاتا ہے۔ امی کا ایک معنی ام القری، چونکہ مکہ مکرمہ کا نام ہے کہ ساری بستیوں کی اصل جو ہے وہ مکہ شریف کی سرزمین ہے، اور مکہ شریف کی سرزمین کو ام القری کہتے ہیں۔ پوری بستیوں کی اصل، پوری بستیوں کی ماں وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے۔ تو جس طرح بندہ ملتان میں رہتا ہو تو ملتان میں رہنے والے کو ملتانی کہتے ہیں، حیدرآباد میں رہنے والے کو حیدرآبادی کہتے ہیں، لاہور میں رہنے والے کو لاہوری کہتے ہیں،
تو اس طرح چونکہ حضور کی ولادت بسعادت مکہ میں ہوئی اور مکہ کا نام ام القری ہے، تو اس وجہ سے اس مناسبت سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امی یعنی ام القری کا رہنے والا، مکہ مکرمہ کا رہنے والا، تو اس مناسبت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے۔ امی کا ایک معنی یہ ہے کہ جو نہ لکھے نہ پڑھے۔ اب ان الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور ابھی وہ طارق مسعود کے الفاظ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے امی کا معنی یہ کیا کہ جو نہ لکھے نہ پڑھے، یہ معنی نہیں کیا کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ امی کا مطلب ہے نہ لکھے نہ پڑھے، یہ مطلب ہے امی کا، نہ جانتا ہونا، نہ لکھنا جاننا، نہ پڑھنا جاننا، یہ معنی اور ہے۔ امی کا معنی یہ ہے بے پڑھا، یعنی جو نہ لکھے نہ پڑھے، بے پڑھا۔ ان پڑھ امی کا معنی ہم نے نہیں کیا۔ ان پڑھ امی کا معنی وہ جاہل کرتا ہے جو کہتے ہیں امی کا معنی ان پڑھ ہے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ لفظ رب ذوالجلال نے استعمال کیا۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، وہ کیسا جاہل مفتی ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا معنی مفہوم تو سمجھنا یہ تو اگلا مرحلہ ہے، قرآن کے ظاہری الفاظ سے بھی وہ بندہ نابلد ہے، ناواقف ہے، کہ جس نے قرآن کی آیات کے ظاہری معنی کو بھی نہیں سمجھا۔ یہ قرآن میں واضح ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث، رب ذوالجلال وہ ذات ہے، بعث جس نے بھیجا، فی الامیین امیوں کے اندر، امیوں کے اندر اللہ نے بھیجا کس کو؟ اللہ فرماتا ہے رسولا، امیوں کے اندر اللہ نے رسول بھیجا، منہم جو انہی میں سے ہیں۔ وہ امیوں کے اندر جو امی رسول آیا وہ کام کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے امیوں ان پڑھوں کے اندر اپنا امی رسول بھیجا، کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ انہیں میری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے۔ اگر ہر جگہ پہ امی کا معنی ان پڑھ کرو گے تو پھر آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے ان پڑھوں میں اپنا معاذ اللہ ان پڑھ رسول بھیجا، تو جو ان پڑھ ہو وہ آیات کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے امیوں میں میں نے رسول بھیجا، وہ رسول بھیجا کہ جو انہیں میری آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، امیوں میں ان پڑھوں میں میں نے اپنا امی رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان میں میری آیات پڑھتا ہے، میری آیات تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ آیت کے ظاہری معنی بتا رہے ہیں کہ حضور کے بارے میں جو امی کا لفظ استعمال ہوا اس سے ان پڑھ کا ترجمہ کرنا یہ جہالت ہے، اس لیے کہ کوئی بھی اب سکول بناتا ہے وہ اپنے سکول کے اندر جو ٹیچر ہائر کرتا ہے وہ کبھی بھی ان پڑھ نہیں رکھتا، باقاعدہ اس کے اندر ایک لیول ہے کہ اپنی سی وی جمع کراؤ، پھر جناب اس پہ جو ہے وہ انٹرویو ہوتا ہے اور پھر تجربہ دیکھا جاتا ہے، پھر وہ ٹیچر ہائر کرتا ہے۔ تو ایک پرائمری سکول کے ٹیچر رکھنے کے لیے بھی اس کی تعلیمی قابلیت دیکھی جاتی ہے۔ یہاں تو رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو پڑھانا تھا، تو پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے اللہ نے ان پڑھ کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے اس رسول کا انتخاب کیا جس کو اللہ نے اپنے قرب میں بٹھا کے سب کچھ پڑھایا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھوں میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا جو ان پہ اپنی آیات تلاوت کرتا ہے، اپنی آیات پڑھتا ہے۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ وہ لوگ یتبعون جو اتباع کرتے ہیں الرسول، رسول کی۔ یہاں الرسول
خاص رسول مراد ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. رسول کے بعد آگے النبی بھی کہا، یعنی وہ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی بھی ہیں، الامیہ، اور وہ امی بھی ہیں. اب یہاں پہ اگر امی کا معنی ان پڑھ کرو تو اس امی سے جو پہلے والا لفظ ہے وہی بتاتا ہے کہ یہاں امی کا معنی ان پڑھ کرنا پرلے درجے کی جہالت ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، اگر صرف رسول ہی بیان کیا جاتا، آگے النبی نہ بھی ہوتا تو آیت مکمل تھی کہ رسول کا معنی یہ ہے وہ جسے بھیجا جائے. تو رسول وہی ہے جو اللہ کی طرف سے رسول مبعوث ہو، اسے رسول کہتے ہیں. تو اللہ اگر یہی فرما دیتا یتبعون الرسول الامیہ، بیچ میں نبی نہ بھی ہوتا تو آیت مکمل تھی. لیکن رب ذوالجلال نے چاہا کہ ان نبی بھی ذکر کروں تاکہ امی کا معنی کوئی ان پڑھ نہ کر سکے، اس لیے کہ نبی بنا ہے نابا ان سے، اور نابا ان کا معنی ہی وہ ہے، نبی کا معنی ہی یہ ہے، نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے وہ رسول بھیجا جو تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہے، امی بھی ہے. مطلب یہ ہے اگر ان پڑھ کا معنی کرو گے تو پھر نبی یہ لفظ جو ہے معاذ اللہ یہ ہوگا کہ جو خبریں بھی دے اور ان پڑھ بھی ہو، دو متضاد چیزیں بن جائیں گی. اللہ فرماتا ہے یہاں امی کا معنی ان پڑھ نہیں، امی کا معنی یہ ہے کہ میرا نبی امی ہے ان معنوں میں کہ دنیا میں میرے نبی کا کوئی استاد نہیں ہے. میں نے نبی کو سب کچھ سکھا کے، پڑھا کے، اپنے قرب کے اندر بٹھا کے، سب کچھ عطا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ، اللہ نے سکھایا محبوب تجھے وہ سب، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے تمہیں سکھا دیا. اب اس میں لکھنا بھی ہے، اس میں پڑھنا بھی ہے. ایک پرائمری سکول کا ٹیچر 5 جماعتیں جس طالب علم کو پڑھائے وہ 5 کلاسیں پڑھ کے اسے لکھنا بھی آئے، اسے پڑھنا بھی آئے، وہ 5 سال پڑھ کے جسے لکھنا بھی سیکھے، پڑھنا بھی سیکھے، تو وہ استاد جس نے اپنے نبی کو پیدا فرما کے اپنے نبی کے نور کو ہزاروں سال اپنے قرب میں رکھ کے اللہ نے جسے پڑھایا ہو، پھر اللہ نے کسر کیا چھوڑی ہوگی. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب اللہ نے تمہیں وہ سکھا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اور فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اللہ تمہیں وہ پڑھائے گا فَلَا تَنْسَى جو محبوب پھر کبھی تم بھولو گے نہیں. دنیا کا استاد پڑھائے تو بچہ بھول سکتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ، محبوب ہم تمہیں پڑھائیں گے فَلَا تَنْسَى، ایسا پڑھائیں گے کہ پھر تم کبھی بھولو گے نہیں. اب دیکھو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب امیت کو بیان کرتی ہیں. ابو جاہل مولوی نے کہ جو بندہ بالکل علم سے نابلد ہے، افسوس یہ ہے کہ ان کے مسلک والوں نے کس طرح اسے شیخ الحدیث اور وہ اپنے جناب کراچی کا جو انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کا سینئر استاد اسے بنایا ہوا ہے، اور جہالت ایسی ہے کہ اسے پہلے دوسرے سال کی کتابوں کا بھی نہیں پتا. اب اس کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ امی ہیں. اب یہ لفظ بول کے خود امی کا معنی کیا. امی ہیں، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، معاذ اللہ، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اور پھر اس نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا تو چونکہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے تو آپ کبھی زید بن ثابت کو بلاتے، کبھی کسی صحابی کو بلاتے اور کہتے کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے لہٰذا قرآن جو ہے نا وہ لکھو. یعنی خود لکھنا نہیں جانتے تھے اس لیے اوروں سے لکھوایا. کبھی زید بن ثابت کو آواز دے رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا کے قرآن لکھواتے ہیں.
اب یہاں یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، وہ بندہ اتنا جاہل ہے کہ اس نے یوں لگتا ہے کہ قرآن کی کسی تفسیر کو بھی نہیں پڑھا، حالانکہ ہر مفسر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر آج تک جس نے قرآن کی تفسیر کی ہے، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کو بیان کر کے یہ بتایا کہ قرآن کے نزول سے پہلے حضور لکھنا جانتے تو تھے لیکن لکھا نہیں۔ آپ نے قرآن کے نزول سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، یہ قرآن کی آیت ہے اور اسی کا اس بندے نے حوالہ دیا، حالانکہ آیت کے پہلے الفاظ ہیں من قبلہ کے، کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے کبھی بھی آپ کے دائیں ہاتھ نے نہیں لکھا۔ تو مطلب کیا ہے، لکھا کیوں نہیں؟ تو اس پہ علماء نے، مفسرین نے یہ جواب دیا کہ قرآن کے نزول سے پہلے نہ لکھنا، یہ اس بات کے اوپر رب ذوالجلال نے یعنی اس کو علامت بنایا کہ یہود و نصارہ مشرکین مکہ کہیں قرآن پہ یہ اعتراض نہ کریں، چونکہ نبی لکھنا جانتے ہیں، انہوں نے پہلی آسمانی کتابوں کو سامنے رکھ کے اپنے ہاتھوں سے قرآن گڑا ہے، قرآن لکھا ہے۔ قرآن پہ اور اعتراض تو بڑے ہوئے، لیکن آج تک کسی یہودی نے، عیسائی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ نبی نے اپنے ہاتھ سے لکھا، چونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی امی ہیں، لکھنا نہیں جانتے، لیکن وہ ترجمہ جو یہودوں نے، نصارہ نے کیا، جو وہ سمجھتے تھے، چونکہ ہمارے سامنے نبی نے نہیں لکھا لہذا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہی ترجمہ آج مولوی طارق مسعود کر رہا ہے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ رب ذوالجلال نے اس لیے محبوب کو اجازت نہیں دی کہ آپ نے لکھنا نہیں، اس لیے کہ قرآن پہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے۔ اب نہیں لکھا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضور لکھنا جانتے نہیں تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی تھے، علامہ محمود احمد علوسی نے روح المعانی کے اندر اس کو لکھا۔ حضرت امیر معاویہ نے جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تو چونکہ وہ بھی عربی دان تھے، اپنے لحاظ سے اپنے رسم الخط کے اندر جب انہوں نے لکھا تو میرا نبی جو لوح محفوظ کے رسم الخط کو بھی جانتا ہے کہ لوح محفوظ پہ قرآن کیسے لکھا ہوا ہے، تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کی تصحیح کی، فرمائی یوں بسم اللہ نہ لکھو بلکہ بسم اللہ کے با کو یوں لکھو، اس کی سین کے یوں ڈنڈے بنا کے لکھو، اس کی میم کو یوں گول کر کے بیچ میں جگہ خالی چھوڑ کے لکھو۔ اگر لکھنا نہ آتا ہوتا تو میرا نبی یہ تصحیح کیوں فرماتا؟ اس انداز میں تصحیح بنا کے بتایا ہے جو تم لکھ رہے ہو یہ تمہارا رسم الخط ہے، قرآن میں اس رسم الخط میں لکھواؤں گا جس رسم الخط میں رب ذوالجلال نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کا رسم الخط بھی جس رسم الخط میں آج ہمارے پاس موجود ہے بعینی ہی یہ وہی رسم الخط ہے جس میں اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھا۔ ہو بہو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن ویسے لکھوایا، قرآن کے الفاظ بھی توقیفی، اس کی ترتیب بھی توقیفی، سورتوں میں جو ترتیب بنی، آیات میں بنی کہ کس آیت کو کس آیت کے بعد رکھا جائے، یہ صحابہ آ کے پوچھتے، میرا محبوب خود بتاتا اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو، اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے لکھو، اسے فلاں صورت میں لکھو، اسے فلاں صورت میں لکھو۔ یہ صورتوں کی ترتیب بنی ہے، یہ بھی توقیفی ہے، آیات کی ترتیب بھی توقیفی ہے، اور قرآن کا رسم الخط بھی نبی کا بتایا ہوا ہے۔ صرف نبی کا ہی نہیں، رب ذوالجلال کا نازل کیا ہوا جس انداز میں اترا ہے ویسے ہی نبی نے صحابہ سے لکھوایا ہے۔ اگر صحابہ اکرام علیہ رضوان بھی امی کا معنی وہ کرتے جو آج طارق مسعود نے کیا جاہل نے، تو حضرت امیر معاویہ بول پڑتے، محبوب آپ تو امی ہیں، آپ نے تو ساری زندگی لکھا نہیں، آپ نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، صرف اتنا ہی آپ کو پڑھنا آتا ہے جتنا قرآن نازل ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ ڈنڈے بنانے ہیں یا با یوں لکھنا ہے یا میم یوں لکھنا ہے۔ انہوں نے جس طرح محبوب نے بتایا
ویسے تصحیح کی ہے، اس لیے کہ صحابہ کا عقیدہ ہے نبی امی کا معنی لکھنا پڑھنا نہ جاننا نہیں ہے، بلکہ امی کا معنی یہ ہے کہ زمین پہ دنیا میں نبی کو کسی نے نہیں پڑھایا، رب ذوالجلال نے سب کچھ لکھنا بھی سکھا کے بھیجا ہے، پڑھنا بھی سکھا کے بھیجا ہے۔ اور امام محمود احمد علوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر تو بڑی پیاری بات کی، آپ فرماتے ہیں لکھنا پڑھنا جاننا یہ کمال تو چھوٹے درجے کا ہے، یہ کمال تو بڑا چھوٹا ہے، اللہ نے تو میرے نبی کو اس سے بڑا کمال دیا، اور وہ کمال کیا ہے؟ فرمایا الفاظ کا لکھنا یہ کمال چھوٹا ہے، محبوب کا کمال تو یہ ہے الفاظ خود ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، الفاظ خود بول کے کہتے ہیں۔ محبوب میرے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا، میرے اندر یہ کمال رکھا، جن کے سامنے لفظ خود بولیں اس ہستی کو امی کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ امی کا معنی وہ نہیں جو جاہل و گم کر رہے ہو۔ اور پھر اس نے یہ الفاظ بولے کہ دیکھو ہمارے نبی نے جب قرآن لکھوایا تو چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ لکھنے میں صحابہ سے گرامر کی غلطی ہوئی، یعنی قرآن غلط لکھ دیا، اور چونکہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے آپ اس غلطی کی تصحیح بھی نہ کر سکے، چونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کس طرح ہے، اس لیے آپ اس کی درستگی نہ کر سکے۔ اور اس نے ایک آیت کا حوالہ دے کر سورۃ اقرا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ اس کا حوالہ دے کر کہا کہ یہ لَنَسْفَعًا کا جو لفظ ہے یہ 100% مسٹیک ہے۔ یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں اگر کسی کو شک ہو تو ہو بہو یہ لفظ میں اس کو آپ کو سناؤں گا، 100% کا لفظ بولا کہ یہ لفظ قرآن میں 100% مسٹیک ہے، یہ غلطی ہے کہ صحابی نے لکھا، نبی کو چونکہ لکھنا آتا نہیں تھا اس لیے دیکھا جس طرح لکھا ویسے ہی رہنے دیا، تصحیح نہ کر سکے۔ تو میں اس جاہل کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ علم صیغہ، یہ درس نظامی میں پہلے دوسرے سال کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جس مدرسے کا وہ شیخ الحدیث بنا ہوا ہے ان کے اپنے مدرسے میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے پہلے دوسرے سال میں۔ ہم کہتے ہیں جاہل اپنے مدرسے کے ہی دوسرے درجے میں بیٹھ کے پڑھ تمہیں پتہ چلے، یہ علم صیغہ۔ اور اس میں اس کا اندر جو آخر میں قاعدے لکھے، صیغے لکھے، اس میں 31 نمبر صیغہ یہی لکھا گیا، یہی مثال دی گئی لَنَسْفَعًا کی، یا لَنَسْفَعًا جس طریقے سے لکھا گیا یہ لفظ ہے کہ لَنَسْفَعًا بر وزن لَنَفْعَلًا، صیغہ جمع متکلم، لام تقید بنون تقید خفیفہ ہے، اصل میں تھا لَنَسْفَعًا یعنی عین نون زبر ان، لیکن لکھا گیا ہے لَنَسْفَعًا یعنی تنوین کے ساتھ اور الف کے ساتھ، یوں لکھا گیا قرآن میں۔ اس نے کہا کہ یہ لَنَسْفَعًا، اب یہ یہاں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض اوقات نون خفیفہ کو تنوین کی صورت میں بھی لکھتے ہیں، لہذا یہاں جو قرآن میں لکھا گیا اسی قاعدے کے تحت لکھا گیا۔ اس بے غیرت کو، جاہل کو یہ نہیں پتا کہ گرامر جو ہے یہ قرآن کی محتاج ہے، قرآن قاعدے قانون کا محتاج نہیں۔ قرآن نازل ہوا، قرآن کے نازل ہونے کے 200 سال بعد پہلی نحو کی کتاب لکھی گئی، پہلی قانون کی کتاب لکھی گئی۔ 200 سال کون سا قانون تھا، کون سی گرامر پڑھائی گئی؟ لوگوں نے تو قرآن دیکھ کے قانون بنائے۔ یہ ساری کتابیں سرو و نحو کی جتنی بنی ہیں یہ قرآن کو دیکھ کے بنی ہے، نہ کہ ان قانونوں کو دیکھ کے قرآن بنا ہے۔ وہ کیسا بے غیرت ہے، جاہل ہے، جو کہتا ہے کہ یہ 100% گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہے، چونکہ نبی کو نہیں پتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ مسٹیک آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ میں نے بھی آپ کو بتا دیا جس رسم الخط میں قرآن لکھا گیا یہ رسم الخط بھی توقیفی ہے،
جس طرح لوح محفوظ میں تھا ویسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا ہے۔ پھر اگلی اس نے جو گستاخی کی، اس نے کہا کہ کاتب نے لکھا، نبی نے درست نہ کروایا کیونکہ لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو لکھا تھا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اسے درست کرے، اللہ نے یہ اس لیے ویسے ہی رہنے دیا، یعنی اللہ نے بھی صحیح نہیں کروایا، اللہ نے بھی ویسے ہی رہنے دیا۔ کیوں؟ یہ لفظ ہے اس کے، جو گستاخی ہے اس کی، کہا اس لیے رہنے دیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ نبی واقع ہی امی ہے، معاذ اللہ، کہ نبی واقع ہی معاذ اللہ ان پڑھ ہے، کہ قرآن نازل ہوا، انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق لفظ غلط لکھوایا، اللہ نے بھی تصحیح نہیں کروائی کہ قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے اسے پتا چلے کہ نبی نے ٹھیک اس لیے نہیں کروایا تھا چونکہ لکھنا آتا نہیں تھا اور واقع ہی یہ امی ہے، معاذ اللہ۔ اب پھر کہتا ہے کہ اللہ نے بھی اس غلط کی حفاظت کی، جس طرح غلط لکھا گیا ویسی ہی حفاظت کی، اور یہ گستاخی رب ذوالجلال کی بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو معاذ اللہ اس کی تقریر سے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابی نے غلط لکھا، نبی نے غلط رہنے دیا، اللہ آج تک اس غلط کی حفاظت کر رہا ہے، یعنی معاذ اللہ اللہ غلط قرآن کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ یہی آج کے مستشرقین کا نظریہ ہے۔ یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اتنی غلطیاں ہیں، اگر وہ ساری نکالیں تو معاذ اللہ صرف 3-4 سپارے باقی بچیں گے، بقیہ تو پورا قرآن ہی غلط ہے۔ تو وہ جاہل جو آج گرامر کو سامنے رکھ کے قرآن کی غلطیاں نکالتا ہے، ہم کہتے ہیں تو اپنی پیدائش کی فکر کر کہ کہیں تیری پیدائش میں غلطی نہ ہو، تیری ماں سے کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو، تو قرآن کی غلطی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ تو قرآن کا متفق کا قرآن کا فیصلہ ہے، جو نبی کا گستاخ ہوگا وہ حرامی ضرور ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں اپنے نسب کی چھان بین کر، اپنے نسب میں دیکھ کہ کہیں کہاں غلطی ہوئی، کہیں تیرے نسب کے اندر جس طرح کی گستاخیاں تو نے کی نہیں لگتا کہ ایک غلطی ہے، یہ لگتا ہے ہزاروں غلطیاں ہیں، اور کہاں غلطیاں ہیں۔ تو نے اتنی غلطیاں تو صحابی کی تو نکال رہا ہے، پھر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ، اور پھر تو خود رب ذوالجلال کی معاذ اللہ کہ اس کو غلط کی حفاظت کرتا رہا۔ اپنے نسب کی فکر کر، قرآن آج بھی ویسے کا ویسا ہے جیسے رب ذوالجلال نے لوح محفوظ میں تحریر فرمایا، اللہ کے فضل سے ہو آج بھی ویسے کا ویسے، حرف کا حرف، زیر زبر کا بھی فرق نہیں، جیسا لوح محفوظ پہ تھا آج بھی ویسے ہی ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ اور پھر دیکھو وقت کافی ہو چکا، صرف میں 5-6 منٹ آپ کے اور لوں گا کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ بھی لیٹ تشریف لائے ہیں اور یہ موضوع اہم ہے کہ چند باتیں رہ نہ جائیں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیوں کریں، ہم انہیں فالو کیوں کریں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ جناب وہ جرمنی کے جو ہے وہ فلاں پروفیسر کو فالو کرتے ہو، اس کے اتنے فالوور ہیں، اس کی تقریریں ہیں انگلش میں، اور اس کے مقابلے میں حضور کو کہا کہ یہ امی ہے، آپ کی خوراک ہم سے میچ نہیں کرتی، آپ کی بولی ہم سے میچ نہیں کرتی، آپ کا کلچر ہم سے میچ نہیں کرتا، تو پھر ہم حضور کو فالو کیوں کریں، پھر تم ان کو فالو کیوں کرتے ہو۔ جو یہاں اعتراض قادیانیوں کا ہے، بہو اس جاہل نے وہی اعتراض کیا۔ قادیانی بھی کہتے ہیں جو نبی لے کے آئے تھے وہ پرانا دین تھا، اس لیے ضرورت ہے دور جدید کے اندر کوئی نیا نبی نیا دین لے کے آئے جو جدید تقاضوں کو پورا کرے۔ بہو جو آج قادیانیوں کا اعتراض ہے وہی طارق مسعود نے اعتراض کیا، کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ تیرے بڑے شروع سے قادیانیوں کے لیے راہیں ہموار کرتے رہے، تو بھی تو انہی کی نسل میں سے ہے، انہی کو پڑا ہوا ہے، اور تیرے جو ہے وہ نسب بھی قادیانیوں سے ملتا ہے، اس لیے تو نے ان کے لیے راہیں ہموار کرنی ہی ہے۔
جو اعتراض قادیانیوں کا ہے آج وہی اعتراض تو نے کیا کہ ہم فالو کیوں کریں، نہ ان کی خوراک ہم جیسی، نہ کلچر ہم جیسا، وہ جو لے کے آئے نہ وہ جو ہے جدید تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وہ امی ہیں اور یہاں بڑے بڑے پروفیسر جو ہیں وہ موجود ہیں جن کے بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں فالوور ہیں۔ کتنا بھوکا ہے تو فالووروں کا، کتنا بھوکا ہے تو شہرت کا کہ تیری یہاں نہیں بنی، تو بیرون ملک میں جا کے تو نے اسلام پہ بھونکنا شروع کر دیا، قرآن پہ تو نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اب تو ویڈیو بنا کے کہہ رہا میں پاکستان نہیں آؤں گا۔ یہ کام ہی تو نے اس لیے کیا کہ تجھے بیرون ملک کی نیشنلٹی ملے، اس لیے کہ وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے قرآن کی گستاخی کرنا، نبی کی گستاخی کرنا ضروری ہے کہ پھر یہاں سے تمہیں دھمکیاں ملیں اور تم کہو کہ دیکھو میں نے قرآن کی یہ گستاخی کی، نبی کی یہ شان میں گستاخی کی، اور بیرون ممالک والے تمہیں نیشنلٹیاں پیش کریں کہ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، ہمارے ملک میں رہو۔ تو نے تو یہ سارا کام ہی اس لیے کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے وہ دین دے کے بھیجا جو آج نہیں، صبح قیامت تک کے جتنے تقاضے ہیں میرے نبی کی ہر شریعت میں قیامت تک کے آنے والے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ پھر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو امی کہا گیا، امی کا معنی لوح محفوظ کو بھی ام الکتاب کہتے ہیں، لوح محفوظ کو بھی۔ تو رب ذوالجلال نے سب کچھ لوح محفوظ پہ لکھا اور اسے کیا کہتے ہیں؟ ام الکتاب۔ جہاں سے علم کے چشمے پھوٹے اس لوح محفوظ کو بھی امی کہتے ہیں، اور جہاں سے منصب نبوت کے چشمے پھوٹے اس نبی کو بھی امی کہتے ہیں۔ ہم سے آؤ پوچھو کہ نبی کو امی کیوں کہتے ہیں؟ رب ذوالجلال نے جب زمین کو پیدا کیا، ابھی زمین بنی نہیں تھی، پوری یہاں دنیا میں جو ہے وہ پانی تھا، تو سب سے پہلے پانی کے اوپر جو زمین کا ٹکڑا بلند ہوا وہ مکہ شریف کی سرزمین تھی، اور مکہ شریف کا نام ہے ام القری۔ زمین کی ابتدا جہاں سے ہوئی اس زمین کو امی کہتے ہیں، تو جہاں سے پوری کائنات کی ابتدا ہوئی اس نبی کو بھی امی کہتے ہیں۔ امی کا معنی ہے اصل، مکہ شریف پوری بستیوں کی اصل ہے تو ام القری بنی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پوری کائنات کی اصل ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو بنایا اور پھر آپ کے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، تو جس سے پوری کائنات بنی ہے، ان معنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا جاتا ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہے، تو سورۃ فاتحہ ان معنوں میں امی ہے، تو نبی کی ذات بھی امی ہے۔ قرآن کی ابتدا جس سورت سے ہو وہ امی ہوتی ہے، تو جس سے کائنات کی ابتدا ہو وہ ذات بھی امی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جو بھی میں نے صرف چند ایک آپ کے سامنے سوشل میڈیا